کیا ہم اس قدر آج علم سے اور اپنے مقصد زندگی سے بچھاڑ دیے گئے؟ اے میرے عزیزو، میں پڑھ رہا تھا یہودیوں کے متعلق، برسوں گزر گئے، 1400 سال ہو گئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. بعض علماء بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج الگ انداز سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں انہیں گھڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ. اور ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ 3 چیزیں سکھانے کے لیے فرمایا گیا. اب کے بعد جب یہ بات کہی جائے تو گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، مرسیڈیز کار کا زمانہ ہے. اب تیر اندازی کا زمانہ نہیں، اب تو بم بارود پیٹرول میزائل کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، جدید دنیا میں تم یہ جواب تو دے سکتے ہو، لیکن آج ہی کی بات میں بتاؤں، اسرائیل میں آج بھی یہودیوں کو دیکھا گیا وہاں پر 6 سال کے بچے کو کمپلسری نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے یہ زمانہ تیر اندازی کا نہیں، لیکن نشانہ بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ گھڑ سواری آج بھی سکھائی جا رہی ہے اسرائیل میں، آج بھی. کیا انہیں نہیں معلوم وہی کاروں کی ایجاد کرنے والے لوگ ہیں بہت سارے؟ عزیزان گرامی وقار، میں نے یہ محسوس کیا دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی کے فرمان کے مقاصد سمجھ گئی اور وہ حل کرنے پر اپنے بچوں کو آمادہ کر لیا، اور ہم ترقیات کے نام پر اپنے ہی نبی کے فرامین کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے. میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ سے کہا تھا، ایک عورت جب حاملہ ہو جائے اسرائیل میں تو 9 مہینے اس کی نگرانی کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے. حاملہ عورتوں کے لیے بجٹ پاس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. 9 مہینے وہ کیسے گزارے گی؟ اسے میتھمیٹکس کے ٹف فنڈے دیے جاتے ہیں حل کرنے کے لیے کہ عورت ان میں اپنا وقت صرف کرے، اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ذہین پیدا ہوگا. عورت کو حساب میں پورا دن گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں. اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ اس وقت سے اس کی پلاننگ، ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے. ہر یہودی بچہ بزنس مین بنے، ہر یہودی بچہ ٹاپ انجینئر بنے. یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، اسی لیے مٹھی بھر ہو کر پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب سوچتے. عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے پاس صرف اور صرف ایک آپشن رہ گیا کہ ان بچوں کو جو تم نے آوارہ چھوڑ دیا ہے، بیکار اور عبث چھوڑ دیا، یا پھر جو نوجوانوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم بیکار ہیں، عبث ہیں، وہ واپس آ جائیں. اللہ نے تمہیں بیکار نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا. تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے میرے عزیز، تمہاری جوانی صرف اور صرف گیم کے لیے نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو اصلی گیم کھلا رہے ہیں، میزائل پکڑا کر کے، بندوق پکڑا کر کے، تیر پکڑا کر کے، اور تمہیں موبائل میں مصروف کر کے رکھ دیا. تم پب جی میں رہو اور ہم حقیقی میدان میں رہیں گے. تم اسی میں لڑتے رہو اور وہ اپنے بچوں کو حقیقی میدان میں لے آئیں گے. آج میں نے یہ دیکھا کہ چند دنوں پہلے ایک بھڑکاؤ بھاشن کرنے، ویسے تو ہمیں یہ کہتے ہیں ہندوؤں میں، ایک سوامی کہہ رہا ہے کہ ہر بچے کو آپ ہتھیار دو، ہر بچے کو ہتھیار دو. کیا آپ کو ہندوستانی نظام کے ڈپارٹمنٹ پر نہیں بھروسہ ہے؟ ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں کی، لیکن وہ تمام چیزیں کھل کر کے اس بات کو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. صرف اس لیے میرے عزیزوں کے الرٹ رکھنا چاہتی ہے ہر قوم اپنے بچوں کو. آج میں بھی آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، اٹھو، وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑوں کے زمانہ اپنی چال چل گیا، دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل چکا. میرے عزیزوں، اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کے وقت کو برباد ہونے سے بچاؤ، ان کے ضائع ہونے سے بچاؤ. بہت ساری تاریخیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہندوستان میں آ کر کے تاریخ رقم کرنے والے سلطان سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا. بہرائچ شریف کے ایک بزرگ ہیں جن کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر 50 منٹ پر وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی حاضری دیکھی گئی ہے. یہ وہ سالار مسعود غازی جو خواجہ غریب نواز سے پہلے ہندوستان آئے تھے اور اپنی زندگی قربان کی اور شہادت پایا، اور آج تک لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آج ان کی عظمت موجود ہے. جانتے ہیں ان کی عمر کیا تھی؟ ان کی شہادت کے وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی. 18 سال کی عمر، اور سلطان سالار مسعود غازی سلطان الاولیاء بن گئے. شہیدوں میں بڑا اعلیٰ مقام ہے.
اس لیے زبانی اگر کسی نے اپنے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو ہماری زندگی کو بیکار ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔